صحیح اسلام کو لوگوں چلو ہم کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس نمرود، اس جبار متکبر کو ایسی سزا دی، ایک چھوٹے سے مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک سے اندر داخل ہو جاؤ. وہ مچھر گیا، اس نے ایسے کہ سیدھا دماغ پہ پہنچ گیا. اب وہ دماغ پہ حرکت کر اس کو شدید درد شروع ہو جاتا. تو پھر علاج یہ ہوا کہ اس کو مارا جائے. اب مار کے جب لوگ تھک جاتے ہیں کہتے ہیں لکڑی سے مارو، جوتے سے مارو، مارو صحیح، کیونکہ مارتے ہیں تو وہ مچھر چپ کر جاتا ہے. چپ کر دیا تو اس کا درد ختم ہو جاتا. یہ مارنا چھوڑ دے وہ پھر حرکت کرتا ہے، اس کو پھر درد شروع ہو جاتا. اللہ نے ایسی سزا دی کہ ایک مچھر سے مروا دیا. کو مارو مت. دیکھو نمرود بچوں کو قتل کرتا تھا، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا تھا. قدرت نے اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا. کتنی ذلت کی موت مرا وہ، کتنی ذلت کی موت مرا. اس کے سر پہ صبح اور شام جوتے مارے جاتے تھے جب وہ لنگڑا مچھر دماغ میں گھس گیا. مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر جو آپ نے سنا ہے کہ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کی موت کہا جاتا ہے کہ ایک مچھر سے ہوئی. اور اسی طرح سے کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ لنگڑا مچھر اس کے ناک کے نتھنے میں گھس گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. تو اس طریقے سے مختلف باتیں لوگ بناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. کیا یہ واقعات قول اللہ ہے، یعنی اللہ کا قول ہے قرآن کے اندر، یا یہ واقعات قول رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ثابت ہیں، یا یہ واقعات قول صحابہ میں سے ہے؟ کیا کسی صحابہ نے اس بارے میں وضاحت کی ہے، بتایا ہے اس واقعات کو کہ نمرود بادشاہ کی موت ایک مچھر سے ہوئی یا لنگڑے مچھر سے ہوئی؟ تو ہم اس بارے میں جانچ پڑتال کے ساتھ بات رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ واقعات جو ہے کچھ اس طرح سے ہے جیسے کہ قرآن کے اندر سورہ البقرہ آیت نمبر 258 کی تفسیر میں آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429 ہے جو کہ اردو ترجمے کے اندر ہے. اسی طرح سے تفسیر طبری جو عربی میں ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 572 میں، اور تفسیر عبد الرزاق کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366 کے اندر حدیث نمبر 328 ہے عربی کی نسخے کے اندر. یعنی سبھی تفسیر میں جو کہ سند کے ساتھ آئی ہوئی ہے اس میں اس آیت یعنی سورہ البقرہ آیت نمبر 258 کی تفسیر میں یہ واقعہ سند کے ساتھ نقل ہے. اور اس واقعے کو بیان کرنے والے ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے زید بن اسلم. اس واقعے کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے، کہا کہ قحط سالی تھی، یعنی سوکھا پڑ چکا تھا، لوگ نمرود کے پاس جاتے اور غلہ اناج لے آتے تھے. اسی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پہنچے غلہ لینے کے لیے، لیکن وہاں پر اس نمرود بادشاہ سے بحث ہو گئی جس کی بنا پر نمرود بادشاہ نے ان کو غلہ دینے سے انکار کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ کر کے وہاں سے نکلے، 2 بوریاں لی اور اس کے اندر انہوں نے ریت کو بھرا، اور ریت سے بھری ہوئی بوریوں کو لے کر کے گئے گھر، اس ارادے سے کہ گھر والے سمجھے کہ ہاں کچھ نہ کچھ یہ لے کر کے آئے ہیں. تو لے گئے اور وہاں پر لے جا کر کے یہ تھکے ہارے تھے، بوریوں کو رکھ کر کے اور یہ سو گئے. تو ان کی بیوی، ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے کیا کیا، سارہ علیہ السلام نے، کہ ان بوریوں کا منہ جب کھولا تو دیکھا اس کے اندر اناج تھی. تو انہوں نے کھانا وغیرہ پکا کر کے
رکھا. اتنے میں ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی. جب وہ سو کر کے اٹھے تو دیکھا کھانا پکا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی نے کہا کہ جو آپ بوریاں لائے تھے 2 بھر کر کے, اسی میں یہ اناج تھا, ہم نے اسی سے بنائے. تو آپ علیہ السلام نے, ابراہیم علیہ السلام نے, آپ نے اس بارے میں آپ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس سے یہ برکت اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رحمت ہے, جس کی بنا پر ایسا ہوا ہے کہ وہ رکھے تھے ریت لیکن ہو گیا اناج. اب آئیے ہم اس کے بعد جو ہے اس تابعی کی بیان کردہ یہ باتیں بھی سناتے ہیں کہ اس تابعی نے یہ بات بیان کی, کہا کہ اس نمرود بادشاہ کے پاس اللہ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا, اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی, لیکن اس نے جو ہے اس نمرود بادشاہ نے اسے قبول نہ کی, بلکہ دوبارہ وہ فرشتہ آ کر کے دعوت دیا, لیکن اس نے اس کا انکار ہی کیا. بار بار انکار کرنے کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تم اپنا لشکر تیار کر, میں بھی اپنا لشکر تیار کر لے آتا ہوں. نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور فوج کو لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ ڈٹا. ادھر اللہ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا. بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا. یہ ربانی فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا, ان کا گوشت پوست سب کھا پی گئی اور سارے کے سارے وہیں ہلاک یعنی مر گئے. ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا. انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتنے یعنی ناک میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا. ایسے سخت عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت 1000 درجہ بہتر تھی. اپنا سر دروازوں اور پتھروں پر مارتا رہتا, ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا. یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب نے ہلاکت پائی, یعنی اس طریقے سے اس کی موت ہوئی. یہ تابعی جو کہ زید بن اسلم ہے, یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اپنی ذاتی رائے کی بنا پر. یہ ان کی ذاتی رائے ہے, ان کا اپنا یہ قول ہے. اس پر انہوں نے, آئیے ہم اس بارے میں اب تحقیق دیکھتے ہیں. یہ واقعہ, ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ واقعہ قول اللہ نہیں ہے, اللہ کا قول بھی نہیں ہے, اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نہ صحابہ میں سے کسی صحابہ نے یہ واقعات بیان کی ہے. یعنی شریعت میں اس واقعے کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے. تو کیسے اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس واقعے کو بیان کرنے والے ایک تابعی ہیں زید بن اسلم. یہ سکہ تو ہیں, ان کی سن وفات جو ہے 136 ہجری ہے. 136 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے, اور انہوں نے جو یہ واقعہ بیان کی ہے, کس سے بیان کی ہے, کس صحابی کے ذریعے سے بیان کی ہے, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, بلکہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جو کہ انہوں نے اس لمبے واقعات کو بیان کیا ہے. اور ان کے واقعات کے بیان کرنے والی جو سند ہے وہ بھی صحیح ہے, لیکن اس پر اعتبار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ شریعت نام ہے اللہ کے فرمان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس طرح سے اگر کوئی واقعات بیان کی ہوتی نمرود کے موت کے تعلق سے کہ اس کی موت کا سبب ایک مچھر بنا, وہ بھی لنگڑا مچھر کہا جاتا ہے, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے کان میں گھس گیا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے ناک میں گھس گیا تھا, مختلف طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اللہ کے قرآن میں ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں ہوتی, صحابہ کے کسی قول میں ہوتا. اس لیے اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. شریعت نام ہے اللہ کے قرآن کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا, اس میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے. اور جنہوں نے بیان کیا کس بیس پر بیان کیا اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو اس آیت کی جو سورہ البقرہ آیت نمبر 258 ہے, اس کے تفسیر میں زید بن اسلم تابعی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے.
کس کے حوالے سے انہوں نے سنا ہے اس واقعے کو، اس کا ذکر کہیں نہیں کیا ہے، لہذا اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کی طرف اس کے اندر جھوٹ کا شیبہ بھی ہے کہ اللہ نے ایک مچھر اس کی طرف بھیجا، اللہ نے اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا، اس طرح سے واقعات بنایا۔ خیر، زید بن اسلم تابعی شکا ہیں، وہ تو چلے گئے دنیا سے، ان کی اصلاح اور ان کا رجوع تو ہو نہیں سکتا، لیکن آج جو مولوی حضرات بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، انہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف جان بوجھ کر کے اس طرح سے بغیر دلیل کے نہ بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کا قول ہے تو بیان کریں، اگر صحیح ہے تو، اگر نہیں ہے تو اس طرح کے واقعات بیان کرنے سے بچیں، کیونکہ اس کے اندر جھوٹ کا شیبہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر جھوٹ افتراء باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے، جیسا کہ سورہ الکہف آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس طرح کے بہت سارے قصے کہانیاں ہیں تفسیروں کے اندر، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی سند کو چیک کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا اس واقعات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کثرت کے ساتھ آیتوں کی تفسیر کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو کہیں نہیں بیان کیا ہے۔ ان سے اگر ملتا ہے باسند صحیح تو اس کے ذریعے سے بیان کیا جائے۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، یہ واقعات جو ہے نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی کسی تفسیر کردہ تفسیر میں ہے، لہذا اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی اور باسند صحیح واقعات کو لوگوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔